अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसर का आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, खबरें बहुत सारी हैं, बल्कि मुझे नहीं पता क्या खबरें। टू बी ऑनेस्ट, आज दिन का अखबार नाज़रीन पढ़ना मेरे लिए अजाब था। आज नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपिंग स्टोरी है सऊदी अरब और अमेरिका। लाइक इट्स वेरी टफ कुछ भी पढ़ना या कुछ भी करना। एक अजीब सा एक बोझलपन, एक उकताहट सी है जो महसूस हो रही है। चूंकि जो कल विजुअल्स हमने रात को अडयाला जेल के बाहर देखे, खान की बहनों को नाज़रीन बालू से पकड़कर घसीटा गया और उनकी चादरें खींची गई हैं। लिटरली उनकी चादरें खींची गई। वो सड़क पर बैठी हुई थी, वहां पर पानी छोड़ा गया। ये कोई नॉर्मल नहीं है। मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन क्यों इन चीजों को नॉर्मली लिया जाता है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए था नाज़रीन, या हो नहीं सकता। ये नॉर्मल विजुअल्स नहीं है, ये बहुत खौफनाक विजुअल्स हैं। ये इतने खौफनाक विजुअल्स हैं कि दिमाग सुन हो जाता है। वो अंग्रेजी में कहते हैं कम डाउन ऑफ माई फ्लो, यानी अकल यहां पर आकर दंग रह जाती है। नाज़रीन, आज मैंने दिन भर में सबको सुना जिसने भी इस इशू के ऊपर बातचीत की, और इसके ऊपर बात होनी चाहिए नाज़रीन। यहां से हमने आगे नहीं बढ़ना, यहां पर रुक जाना चाहिए। यहां पर टाइम पाकिस्तान के अंदर वक्त रुक जाना चाहिए। अच्छा, मैंने सबकी प्रेस टॉक्स देखी है। मैंने सोहेल खान अफरीदी साहब को सुना, मैंने सलमान अकरम राजा को, मीना खान को, शाहिद खटक को, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को, मैंने महमूद अचकजाई को, इसके ऊपर जितने भी वीलॉग्स हुए हैं सब वीलॉग्स को, इमरान खान के बदतरीन मुखालफिन को, इवन वो हवलदार नहीं यार, वो पता नहीं उनका ना, बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब, उन्हें भी, यानी हर बंदे को नाज़रीन मैंने सुना। हर बंदे को जिसने भी इस इशू के ऊपर बातचीत की मैंने उन्हें सुना। लेकिन नॉट ओके। ये नहीं, ये गलत है ना, ये झूठ है, ये फ्रॉड है। देखिए, कुछ लम्हात होते हैं, कुछ मोमेंट्स होते हैं, और उन मोमेंट्स के ऊपर नाज़रीन आपके ऊपर वाजिब हो जाता है कि आप रिएक्शन दें। फिर आप नुकसान फायदा, कुटे जाना, मारे जाना, उठाए जाना, फिर आप ये देखते नहीं हैं। फिर ये बहुत सेकेंडरी या टर्शरी चीजें हो जाती हैं। खान की बहनों के साथ नाज़रीन उन्हें बालू से पकड़कर अडयाला जेल के बाहर घसीटा गया। पीटीआई का नाज़रीन अभी तक फट जाना चाहिए था उन्हें। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं। सोहेल अफरीदी साहब से भी शिकवा है नाज़रीन। बहुत अफसोसनाक चीज है कि उन्होंने गुफ्तगू तो की है, बातचीत की, ये बातचीत का वक्त ही नहीं था। दिस वॉज एनफ, दिस वॉज एनफ। ये आखिरी हद होनी चाहिए थी। इसके ऊपर नाज़रीन उन्हें निकल जाना चाहिए था। लेट्स सी भाई, एनफ इज एनफ। आसमानों को गिराना चाहिए था उन्हें। दे हैव टू फेस एवरी कॉन्सिक्वेंस, एवरी कॉन्सिक्वेंस। लिटरली ये वो लम्हा था नाज़रीन, ये अभी भी है, कि जहां पर उन्हें रिएक्ट करना चाहिए। ये बातचीत या गुफ्तगू या प्रेस टॉक या प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरनेशनल मीडिया, डिजिटल मीडिया के साथ, या मैं जाकर जी कैमरा दे आपके साथ, नो नो नो, ये बहुत थोड़ा है। ये बहुत थोड़ा, ये बहुत बड़ी बेशर्मी है, ये बहुत बड़ी ढिठाई है, ये बहुत बड़ा फेलियर है तहरीक इंसाफ। मैं आपको बताऊं ना नाज़रीन, आजाद कश्मीर के अंदर जब वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी, लोग बाहर निकल आए। अच्छा, पहले दिन नाज़रीन, प्रोटेस्ट के पहले दिन सबसे ज्यादा पहले जो लोग मुजफ्फराबाद के अंदर से निकले तो स्ट्रेट फायरिंग की गई। मुजफ्फराबाद में लोगों को मार दिया गया, गोलियां लग गई, और जो खबरें डेवलप होना शुरू हो गई कि दर्जनों लोगों को गोलियां लग गई हैं। अब नाज़रीन वो लम्हा था, वो एक मूवमेंट था। उस मूवमेंट के ऊपर ही उस तहरीक का फैसला होना था कि या तो लोग वापस चले जाएंगे, या लोग डर जाएंगे, या पीछे हट जाएंगे, या लोग रिएक्ट करेंगे। आप यकीन माने नाज़रीन, मुजफ्फराबाद में गोली चली तो पूरे आजाद कश्मीर का कोई गांव देहात नहीं था नाज़रीन जहां पर डबल या ट्रिपल तादाद में लोग बाहर नहीं आ गए। उन्होंने कहा ना, ऐसी की तैसी इनकी भाई, ये किधर की बदमाशी है, गोली चला दी। और उसके बाद नाज़रीन मेरे ख्याल में 1-1.5 महीना भी गवर्नमेंट अनवार की नहीं सस्टेन कर सकी और कोलैप्स कर गई, धड़म करके नीचे गिरी। तो चंद लम्हात होते हैं नाज़रीन, उन लम्हात में आकर आप भूल जाते हैं। आपको फिर ये नहीं करना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो जाएगा, मैं फिर ये हो जाऊंगा, वो हो जाएगा, पार्टी उठाई जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी, गवर्नमेंट खत्म हो, तेल लेने गई थी सब कुछ। आपको सांस दिखानी चाहिए थी, आपको कंडा दिखाना चाहिए था, आपको खड़े हो जाना चाहिए था। ये कोई नॉर्मल नहीं था। आप फिर भी बेशर्मों की तरह नाज़रीन ये रातों को सोए हैं, ये पार्टी के लोग रातों को सोए हैं। इमरान खान नाज़रीन ऑलमोस्ट 70+ वो बंदा हो चुका है, और वो 16-18 साल से इस मुल्क को डिलीवर कर रहा है, इस मुल्क को किसी ना किसी तौर पर दे रहा है। और जो आज पार्लियामेंटेरियंस है, जो लोग, जिन लोगों की इज्जत है नाज़रीन, उसी की वजह से। तो उन्हें रात को ही रिएक्शन देना चाहिए था, उन्हें आधी रात को ही निकल जाना चाहिए था नाज़रीन, मशाले जलाकर, लिटरली उन्होंने आग हाथ में लेकर उन्हें निकल जाना चाहिए था आधी रात को ही। सोहेल खान अफरीदी साहब को, ये जो भी इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए, पिंडी के अंदर बैठे बैरिस्टर गोयल साहब को फौरी फैसला कर देना चाहिए था। बैरिस्टर साहब आज तारीफें कर रहे थे, वो एक और है हमारे बहुत बड़े तूफानी किस्म के सीनियर, आगे पीछे लगाएं तो तब जाकर उनका नाम लेने को होगा, मोहतरम अंसार अब्बासी साहब। वो कहते हैं अंसार अब्बासी को मैं जानता हूं, बहुत जबरदस्त किस्म का साफी, बहुत जबरदस्त। तो ये वो चीजें थी नाज़रीन जिन पर रिएक्ट करना था, लेकिन बट नथिंग हैपेंड। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन एक और इंतहा ये हुई, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन मीडिया नाज़रीन इतना तो नहीं गिरा था यार, इतने ये कोई नाज़रीन, क्या वाकईतन ये लोग तसव्वुर करते हैं कि इनके घर की रोटी नहीं चलेगी, या वाकईतन ये घरों के अंदर जाकर सो पाते हैं ऐसी गुफ्तगू और बातचीत कर? यानी आज पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर खामोश है। टेलीविजन
اس کے اوپر کوئی ٹرانسمیشن. شادیب خانزادہ کی مسز کے سامنے اس شہری نے اٹھ کر کہہ دیا کہ خانزادہ میری بات سنی, اور عطا تارڑ صاحب ٹی وی پہ آ گیا اور بندہ ڈھونڈ لیا, بندے کو عبرت کا نشانہ, بندے کو مار دیں. بھائی آپ نے پوری قوم کو عبرت کا نشانہ بنایا ہوا ہے. اس ملک میں لوگوں سے روٹی نہیں پوری ہوتی, ایئرپورٹ سے کسی کو باہر نہیں جانے دیتے. کون سی اور عبرت, اس سے زیادہ عبرت اور یہی ہے کہ پھر ننگا کر کے چوک میں کوڑے مارے آپ لوگ. تو بندے کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا. اچھا چھوٹے موٹے وہ جو ہیں چند ہے, اچھا 2-3 کو تو میں دیکھ رہا تھا منہ پھلا کر آگے. وہ ایک کہتا اگر میں ہوتا تو میں یہ کر, اگر میں ہوتا تو لٹرلی میں کیا بات کہوں, لیکن یہ جو 2-4 تڑیاں لگا رہے تھے نا, اگر ہم ہوتے تو پتہ نہیں شادیب خان زیادہ تحمل کا مظاہرہ کر گیا, ہم ہوتے تو یہ کر دیتے. لٹرلی یہ ہوتے تو شاید 2-4 کانوں کے نیچے بجاتا کوئی انہیں. تڑیاں نہیں, بالکل فضول قسم کی چیزوں کے اوپر. اصل کولیپس تو یہ تھا. اور یہ بدقسمتی یہ ٹرانسلیٹ ہوگا مریم نواز تک. اب یاد رکھیے گا, یہ ٹرانسلیٹ ہو کر جائے گا مریم نواز شریف صاحبہ تک, یہ ٹرانسلیٹ ہو کر جائے گا آصفہ بھٹو تک, یہ فریال تارپور تک جائے گا, یہ عظمہ بخاری صاحبہ تک جائے گا, یہ مریم اورنگزیب صاحبہ تک جائے گا. یہ ٹرانسلیٹ ہوگا, یہ یہاں پر ختم نہیں ہوگا, یہ یہاں پر نہیں رکے گا. یہ جو ویژولز بن چکے ہیں, یہ جو کچھ ہوا ہے رات کو, یہ اتنا بڑا کولیپس ہے ناظرین کہ ان سب کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا, ان سب کو سٹینڈ کرنا چاہیے تھا, ان سب کو جس طرح وہ نورین نیازی صاحبہ بتا رہی ہیں کہ موٹی پولیس والی تھی, ان سب کو بلانا چاہیے تھا کہ بھئی یہ کیا ڈرامہ ہے, یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. ہماری جوڈیشری کو نہ دیں. ہماری ایک معزز جج ہیں, لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں عالیہ نیلم صاحبہ, ادھر ناظرین اتنے بڑی تھوک کے حساب سے معزز ججز بیٹھے ہوئے. کم از کم کسی کو بھئی کوئی خوف, کوئی سوچ, کوئی چیز. اٹس لائک اے نارمل ڈے, ویری مچ اے نارمل ڈے. تو میں اس کے اوپر کیا بات کروں ناظرین. بہرحال میں آپ کو محمد رضوان کی ایک کلپ سنواؤں گا. محمد رضوان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے اسلام کے لیے کام کرنا ہے, ہم نے خلافت, مسلمان تو خلافت کے لیے آیا تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ محمد رضوان صاحب آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہوئی ہے, کرکٹ کی ذمہ داری دی ہوئی ہے, لیکن کرکٹ کو آپ نے ٹک ٹک رکشا بنا کر محمد رضوان صاحب بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں. وہ خوبصورت باتیں میں آپ کو سنواؤں گا. اس ملک میں ناظرین جو جس کا کام ہے نا, وہ کام اس نے نہیں کرنا. اس نے سب کچھ کرنا ہے لیکن وہ کام نہیں کرنا. اس نے ناظرین ہر وہ چیز کرنا ہے. اچھا اب چند خبریں ناظرین میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ اس کے اوپر قاسم خان نے ٹویٹ کیا, عمران خان صاحب کے بیٹے نے, انہوں نے کہا اسٹرانگلی کنڈیم دا شیمفل ٹریٹمنٹ آف مائی آنٹس outside Adiala jail last night. The Pakistani government and its handlers have crossed every moral and legal line. بھائی moral legal line cross نہیں ہوئی ہے, یہ ایک انتہا ہے, ایک انتہا ہے. اور کوئی بھی معاشرہ نہ دیکھیں, اپنا معاشرے کا بھی ایک چہرہ ہوتا ہے, اور یہ معاشرہ فیس لیس ہو چکا ہے. ہم سب ناظرین ایک انجانے سے اتنے زیادہ شاید خوف میں چلے گئے کہ پتہ نہیں کوئی کون سی کو قیامت برپا ہو جائے گی. بٹ انبیلیویبل کہ ایک اور نارمل ڈے کی صورت میں آ کر ختم ہو رہا ہے, ایک نارمل ڈے ختم ہو رہا ہے. اتنی بڑی توہین اور اتنی بڑی تذیق اور اتنے بڑے کولیپس, اور یہ کولیپس ان خواتین تک نہیں ہے, عظمہ بخاری, عظمہ نورین نیازی صاحبہ یا پھر ڈاکٹر عظمہ یا علیمہ خان صاحبہ تک. یہ اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ بھائی یہ چکی جب گھومے گی, مجھے تو شک یہ ہے کہ کہیں یہ دوسری جو پارٹیوں کی خواتین ہیں انہیں دوڑا کر کوئی پیچھے بیٹھ نہ ماری. لٹرلی مجھے ڈر لگتا ہے, خوف آتا ہے کہ شاید انہیں پانی پھینک کر بجلی کے کرنٹ لگا جائے. یا عظمہ بخاری صاحبہ کو, ناظرین مریم صاحبہ کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ بھائی جان یہ چیزیں خوفناک حد تک جائیں گی پھر. اور یہ کل ان کی باری ہے, چونکہ پی ٹی آئی برداشت کر چکی ہے جو کچھ, یہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں. اس کے بعد یہی ہے کہ ناظرین زمین پھٹ جائے, اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ گزار چکے ہیں, یہ برداشت کر چکے ہیں, یہ اب ٹرانسلیٹ ہوگا آگے. اب ناظرین ایک اور خبر ہے, اور یہ شہباز رانا صاحب نے شیئر کی ہے. یہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے, اور اس خبر کے مطابق آرم فورسز RS 50 بلین ایڈیشنل بجٹ کہ پاکستان کی جو افواج ہیں انہیں 50 ارب روپے کا ایڈیشنل بجٹ دیا جا رہا ہے. The government on Tuesday approved a 50 billion supplementary budget for the armed forces to strengthen security at the international borders, upgrade naval bases and continue protecting foreign commercial interest in Pakistan. تو پاکستانی فوج کو ناظرین 50 ارب روپے اضافی دیے گئے ہیں تاکہ وہ بارڈر سیکیورٹی کو مزید میکسیمائز کر سکیں, انٹرنیشنل بارڈرز کی نیول بیسز کو اپ گریڈ کر سکیں, اینڈ کنٹینیو ٹو پروٹیکٹ فارن کمرشل انٹرسٹ ان پاکستان. یعنی جو بھی بہرحال پاکستان کے اندر جو کمرشل انٹرسٹ ہے جو کہ فارن ہے, یعنی جو مختلف صوبوں کے اندر بات چیت ہوتی ہے یا جو بلوچستان کے مختلف جگہوں کے بارے میں لکھا گیا, وہ تو ہب ہیں, انہیں روکنے کے لیے ایڈیشنل پیسے. تو ہمارے ملک کے اندر ناظرین سیکیورٹی کی یہ صورتحال ہے کہ ہمیں ایک ایڈیشنل سپلیمنٹری گرانٹس دینی پڑ رہی ہیں کہ بھائی کم از کم بارڈرز کو یہ ساری چیزیں انہیں مزید میکسیمائز, سیکیورٹی کو مزید میکسیمائز کریں. لیکن دوسری طرف انٹرنلی جو کولیپس ہے, یہ اصل کولیپس ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ اصل تباہی اور بربادی ہے جو نظر آ رہا ہے. اچھا اس ملک کے اندر سب سے بڑا المیہ کیا نہ ہے, اس ملک میں آپ انصاف کی بات کریں گے, اچھا یہ عمران خان کا یہ ملک دشمن ہے,
اس ملک کے اندر اب جوڈیشری خواتین کے حقوق کی بات، اس ملک میں صرف ایک ہی خاتون کی عزت ہے، یا تو وہ قاضی فائزہ کے ساتھ جو اگر بڈھی کھڑی ہوئی تھی ناظرین معزز خاتون، اس کی عزت ہے، یا پھر محترم شادیب خانزادہ صاحب کی بیوی کی عزت ہے. باقی تو عورتیں ہی نہیں ہیں نا، باقی تو بندے ہی نہیں ہیں نا. ہم لوگ ایک کوئی پتہ نہیں کوئی گٹروں سے اٹھی ہوئی ہم لوگ ہیں. نہ ہماری خواتین کی عزت، نہ ہماری جوانیوں کی عزت، نہ ہماری تعلیم کی عزت. باقی صرف یعنی عزت ہے تو حضرت تارڑ کی عزت ہے، عزت ہے تو مریم اورنگزیب کی عزت ہے، باقی کسی کی عزت ہی نہیں ہے اس ملک میں. باقی سب لچڑ پیدا ہو گئے. اور چونکہ عوام ناظرین اس طرح سے ریسپونڈ نہیں کر پا رہی ہے، عوام بھی اٹس ویری سیڈ کہ بھائی بالکل ہی کوئی عوام پچھلے درجے پر چلی گئی ہے، اور جیسے عوام بہیو کر رہی ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے. ناظرین محمود خان اچکزئی صاحب نے باقاعدہ سے پاکستان کے علماء کرام سے درخواست کی ہے، آن ایئر آ کر انہوں نے سب کے سامنے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، اور معزز علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے اندر جو لائف ٹائم امیونٹی دی گئی ہے، یہ اسلامی تعلیمات، اسلامی قوانین، یہ ان کے خلاف ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. یہ جو اسلام ایک پورا نظام حیات ہے اس کے خلاف ہے. لہذا اس کے حوالے سے آپ باقاعدہ سے فتوی جاری کریں، باقاعدہ سے اسٹیٹمنٹ دیں، اور جمعے کے اندر بتائیں کہ یہ شرک ہے اور یہ ظلم ہے. تو یہ ناظرین علماء کرام کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ علماء کرام مفتی طارق مسعود صاحب کھڑے ہوئے، ہم نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھا، مولانا طارق جمیل صاحب بھی ناظرین ان کی بہت میسو ایک فالوئنگ ہے، ان کے بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں. اگر وہ نکاح شکا پڑھانے سے کوئی فارغ ہو گئے ہوں اور ہو گیا وہ نکاح اور وہ معاملہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہو گیا ہو، اس کی کوئی دھول بیٹھ گئی ہو، تو انہیں بھی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. بھائی آپ لوگوں کا کام ہے، معاشرے کا کام ہے ناظرین، سیگمنٹ آف سوسائٹیز کا کام ہے کہ بھائی بولیں کم از کم، یا آواز نکالیں، چیزوں کے اوپر اپنی رائے دیں. اتنی گھٹن نہ پیدا کریں کہ بالکل ہی اس ملک کے اندر تصور یہ کیا جائے کہ جیسے یہ قبرستان بن چکا ہے. اچھا ناظرین محمد رضوان کی میں آپ کو ویڈیو سنانا چاہ رہا ہوں، اٹس ویری انٹرسٹنگ. ہمارے فوج والے ہو، ہماری پولیس والے ہو، ہمارے ڈاکٹرز ہو، کاروبار والے ہو، بزنس مین والے ہو، سب سے پہلے دین اسلام والے ہو. میرا اور آپ کا مقصد ہے، ہمیں کسی کام سے کس نے روکا تو آج تک نہیں ہے، مگر میں کرکٹر بنوں تو میری پرائورٹی دین اسلام ہو. میرے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے ہر حرکت سے اللہ کی ذات کی پرچار ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو. یہ میرا اور آپ ہے. مسلمان اس دنیا میں خلافت کے لیے ہے، مسلمان غلامی کے لیے نہیں اس دنیا میں آیا ہوا. وہ کسی بھی شعبے میں ہو. ہاں اللہ پاک نے میرا اور آپ کا رزق لکھا ہوا ہے مختلف شعبوں میں. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی پولیس والا ہے، کوئی کرکٹر والا ہے. جتنے بھی مختلف شعبے اللہ نے رزق لکھا ہے، مگر اللہ پاک نے کام ایک ہی رکھا ہے کہ میرے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھ ہر حرکت سے اللہ کی ذات کی پرچار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو. تو اصل مقصد بیت السلام کا یہی ہے کہ جو حدیث جو ہمارے ذمہ ہیں کہ ناظرین محمد رضوان صاحب بات ٹھیک کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اسلام پر چلنے کی ناظرین توفیق بھی دے. اور میں ایک سن رہا تھا ایک جرنلسٹ کو، اس نے کہا کہ انڈیا کے خلاف میچ تھا ہمارا، تو میں نے رضوان سے پوچھا کہ اسٹریٹجی کیا ہے. تو محمد رضوان صاحب نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے ہم اللہ کے سامنے دعا پر چلتے ہیں، اور ہم دعا پر جو کچھ ہوگا گراؤنڈ میں دعا پر ہوگا. اور ناظرین ان کے سامنے جو کھلاڑی کھڑے تھے وہ ایک سسٹم سے نکل کر آئے تھے، وہ پروفیشنلز تھے. انہوں نے پھر ناظرین وہ دھوتی پٹکار کی ناظرین کہ آج تک پاکستانی کرکٹ کی جو کمر نیچے لگی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی. محمد رضوان صاحب جو اسلام کے بارے میں جو ان کا جذبہ ہے، جو خدمات وہ سر انجام دے رہے ہیں ناظرین، وہ ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ اس ملک کے اندر یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے بارے میں ایک جواب دہ ہے، اس کی ایک نیشنل لیول کی ڈیوٹی ہے جو اسے کرنی ہے. لیکن وہ اس ڈیوٹی سے ہٹ کر اسے پتہ نہیں کیوں محسوس ہوتا ہے کہ اسے ہر چیز کرنی ہے، اور اس نے ہر بندے کو خطبہ دینا، اور اس نے ہر بندے کی اپنے ذمہ سے لے جا کر خود سے اس نے اصلاح کر دینی. تو بہرحال سب سے انٹرسٹنگ چیز ناظرین آج مجھے یہی محمد رضوان صاحب کی لگی. باقی ناظرین اگر خان کی بہنوں کو اڈیالہ جیل کے بعد گھسیٹا گیا اور میری جوڈیشری خاموش رہی، میری سول سوسائٹی ناظرین خاموش رہی، میں خود خاموش رہا، میں خود بزدل نکل آیا، میری پولیٹیکل کلاس خاموش رہی، سہیل خان آفریدی صاحب نے صرف خالی تقریر کی، پارلیمنٹیرینز ناظرین خاموش رہے، اپوزیشن خاموش رہی، مریم نواز خاموش رہی، عظمیٰ بخاری خاموش رہی، تو اب سمجھ جائیں ناظرین کہ ہم کم بیک شاید بہت مشکل ہے، مایوسی ہوئی ہے، بہت زیادہ مایوسی ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.